اللہم قل ولیک الحجت ابن الحسن العسکری علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا ابائی طاہرین واولادہ المعصومین فی حضی سات وفی کل سات من سات لیل والنہار ولیم وحافظ مقائد وناصر ودلیل معین حتی تسکنہ ارزقا طوا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجت القائم اجل اللہ تعالی فرج شریف۔ پروردگار عالم خالق کائنات مالک ارض و سما، تیرا بڑا احسان ہے تو نے اپنی محبوب ہستیاں ہمیں عطا کی۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ اللہ کی کریمی کی حد تو ذرا دیکھو، ورنہ کون دیتا ہے کسی کو محبوب اپنا۔ خالق تیرا بڑا احسان تو نے اپنی محبوب ترین ہستیاں ہمیں عطا کی۔ جو ہستیاں ہمیں عطا کی ہم تیرا شکر پڑھتے ہیں، واقعی ہمیں شکر والوں میں قرار دے۔ خالق کونین جو ہستیاں تو نے ہمیں عطا کی، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو دنیا اور آخرت کے خیر خواہ ہیں۔ خالق اس مقدس پرچم کا صدقہ جس کے سائے میں بیٹھ کے ہم ذکر سن رہے ہیں، ہمیں ان ہستیوں کے لیے دنیا اور آخرت میں قابل فخر بنا۔ دنیا ہمیں دیکھ کے کہے اگر یہ علی کے نوکر ہیں تو ان کا علی کیسا ہوگا۔ پروردگار معرفت امام زمان علیہ السلام جس کے بغیر ہماری موت جاہلیت کی موت ہے، اتنی عطا فرما کہ اللہ کرے ہمارے مزاجوں پہ حر سوار ہو جائے اور ہمارے کردار اور گفتار پہ یقین کرتے ہوئے زمانے کا حسین آ جائے۔ پروردگار یہ جو عزاداری کا مقصد ہے، جو قیام امام حسین علیہ السلام کا مقصد ہے، یہ بھی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ مالک ارض و سما اس پر آشوب دور میں سعادت مومنین کی بچیوں کی عزتوں کی محافظت فرما، امام کی کنیزوں میں شمار فرما، ریت امام کو سوا امام کے کسی کا محتاج نہ کرنا۔ خالق کائنات ہر دور میں ہر زیرو زمانے کے امام کا صدقہ کھاتا ہے، ہم سب کو حجت کا صدقہ کھا کے حلال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مالک کون و مکان ہمارے دل کی آنکھیں کھول دے۔ جس جگہ بیٹھے ہیں یقیناً ایک بہت بڑے ولی کی یہ جگہ ہے، پوری کائنات میں سرکار کا نام ہے، اور میرا دل مانتا ہے جن کے پاس آئے ہیں وہ بھی ضرور یہاں آئے ہوں گے۔ ان کی موجودگی میں ان کے ذریعے ہاتھ اٹھا کے کہہ رہے ہیں خالق ہمارے دل کی آنکھیں کھول دے، خالق اتنی کھول دے۔ ہم تو کہتے ہیں یہ کریم خاندان ہمارا ہے، مرنے سے پہلے یہ بھی کہیں یہ بھی ہمارا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ نعرہ تکبیر۔ آپ نے دیکھا ہوگا میں نے منتظمین کے لیے بانیان کے لیے دعا نہیں مانگوائی، آپ نے محسوس کیا ہوگا، کیونکہ آج یہ خوش نصیب ہیں کیونکہ ان کے پاس 14 آئے بیٹھے ہیں۔ یہ خود دعا ہے کہ ان کے پاس وہ کریم ہستیاں آئی بیٹھی ہیں جن کی وجہ سے یہ ذکر جاری ہے۔ ہم کیا آپ کو دعا دے سکتے ہیں؟ دعائیں خود آئی بیٹھی ہیں، اور انشاءاللہ وہ کریم ہیں جو خالی جاتے ہی نہیں کچھ دے کے جاتے ہیں۔ اللہ کرے اس پرچم کا صدقہ اتنا شعور ہو جائے جو ہم مانگتے ہیں وہ نہ ملے، جو وہ دینا چاہیں وہ مل جائے۔ ہو سکتا ہے کہ زندگی سنور جائے، سدھر جائے اور کمال پہ پہنچ جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، یا امام المنتقم، یا وارث خون حسین، یا وارث خون عباس، یا وارث خون علی اکبر، یا وارث خون علی اصغر۔ نعرہ ولایت،
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی شہنشاہ الانبیاء علیہ طیبین الطاہرین المعصومین خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود ونور اللہ فی کل مشہود حجت اللہ الموجود رحمت دارین المحیط بالمشرقین والمغربین مدینۃ للمثقلین سر الاسرار العلیاء نور الانوار الجلیاء معراج العقول موصل الاصول اب الوقت و مولا زمان شریک القرآن وارث قرآن خلیفۃ الرحمن کامی الکفر و طغیان دافع ظلم والعدوان امامنا و امام الانس والجان صاحب العصر والامر زمان درود پڑھیں شہنشاہ کے درود وَأُمَّهَاتِ طَيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ صلوات اللہ سلام اللہ علیہ اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہم من یوم الازل الی یوم الدین بسم اللہ الرحمن الرحیم بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین اپنی زبانوں کو ایک دفعہ پھر معطر کرو پاک درود کے ساتھ ماشاءاللہ بڑا خوبصورت اہتمام بڑا خوبصورت انتظام اور بڑا پیارا پرچم ماشاءاللہ ذکر کی ابتدا ہی پرچم سجانے سے ہوئی بڑا پیارا پرچم لگایا ہے میں پہلی ایک چھوٹی سی بات عرض کرتا جاؤں سومرو صاحبان کے پاس آمائے سومرو صاحبان بڑا خوبصورت پرچم لگایا لیکن کوشش کرو ایک سیون میں ایک اور پرچم بھی لگنا چاہیے خصوصاً اس مقام پہ کون سا سفید فرے والا ہر پارٹی کا اپنا اپنا منشور ہے لیکن آج تک کوئی پارٹی بھی صدیاں ہو گئی ہو رہا ہے یہ نظام آج تک کوئی پارٹی اپنے وعدے پہ پوری نہیں اتر سکی ایک اللہ کی پارٹی بھی ہے بے مہربانی بہت شکریہ ایک اللہ کی بھی پارٹی ہے جس پارٹی کے پہلے سردار نے فرمایا تھا ہمارا بھی ایک منشور ہے وہ منشور یہ ہے کائنات کے کونے کونے پہ امن ہوگا بے مہربانی اس پارٹی کا منشور میں بتانے لگا ہوں کائنات کے کونے کونے پہ امن ہوگا جگہ جگہ محبت ہوگی بھائی چارہ ہوگا سکون ہوگا زمین پھٹ کے اپنے اندر سے جواہرات نکالے گی لینے والا کوئی نہیں ہوگا میں آپ کو وہ چیزیں کھڑا بتا رہا ہوں جو فرامین میں آنے والے سردار کے دور میں ایسا ہونا ہے اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ میں نے نیچے بچوں سے پوچھا میں نے کہا بتاؤ کس ٹاپک پہ گفتگو ہو کہنے لگے سردار میں نے کہا شاید سردار سے مراد کوئی ان کا ذہن میں ہوگا کہنے لگے نہیں امام زمانہ ویسے یقین کرو صاحب و زمان شیعوں کے چیف ہے ہر قوم ہر قبیلے کا کوئی نہ کوئی چیف ہوتا ہے نا علی والوں کے چیف کا نام امام زمانہ ہے تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا اس پارٹی کا منشور یہ ہے اس آنے والے کے لیے تیار ہو اپنے آپ کو اتنا تیار کر تیرے مزاجوں میں کمال آئے تیرے اندر صبر آئے تیرے اندر شکر آئے تیرے اندر وہ کمال آئے جیسا وہ دیکھنا چاہتے ہیں کوشش کر ان چیزوں سے بچ جو شیطانی پارٹی والے کام ہیں نہیں میں عرض نہیں کر سکا چلو میں یہیں روک ایک چھوٹی سی بات میں اور آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں یہ ذرا دیکھیے گا مقدس میں تب دیکھیے گا قیمتی تحفہ سامنے آ گیا چلو آپ بھی اتنی دور سے آئے ہو کوئی خیر کی خیرات لے جاؤ حضور آپ کا تعلق کسی سیاسی پارٹی سے ہے اور میرا تعلق کسی سیاسی پارٹی سے ہے نام نہیں لیتے کیونکہ یہ ممبر ان ناموں کے لیے نہیں بنا مثال دینی ہے شاید میں سمجھا سکوں بہت شکریہ مثال دینی ہے شاید میں سمجھا سکوں ان کا کسی سیاسی پارٹی سے تعلق ہے میرا کسی سیاسی پارٹی سے تعلق ہے ہم دونوں کٹھے بیٹھ گئے انہوں نے اپنے لیڈر کی تعریف شروع کی مجھے اچھا نہ لگا میں نے اپنے لیڈر کی تعریف شروع کی انہیں اچھا نہ لگا انہوں نے کہا میرا لیڈر یہ میرا لیڈر یہ میں نے کہا یار تو ہمارا بھائی ہے ٹھیک ہے لیکن مہربانی کر یہاں لیڈر شیڈر کی بات نہ کر میرے لیڈر جیسا کسی کا لیڈر نہیں انہوں نے کہا نہیں میرے لیڈر جیسا کسی کا لیڈر نہیں میرے لیڈر کا منشور بڑا کمال ہے صدیوں سے دو پارٹیوں کے نظام چل رہے ہیں ایک رحمانی پارٹی ہے ایک شیطانی پارٹی ہے
مہربانی مہربانی سے بند مہربانی مہربانی بہت شکریہ حضور صدیوں سے دو پارٹیوں بہت شکریہ حضور آپ کی کیا بات ہے صدیوں سے دو پارٹیوں کے نظام چل رہے ہیں ایک رحمانی ہے ایک شیطانی ہے یہاں دنیا میں ہم ایک دوسرے کی پارٹی کے لیڈر کو برداشت نہیں کرتے تو کبھی سوچا کر تو رحمانی میں ہے یا شیطانی میں ہے یقیناً تو کہے گا میں رحمانی پارٹی میں ہوں اگر تو رحمانی پارٹی میں ہے تو پھر شیطانی پارٹی کی باتیں کیوں سنتا ہے شاید میں سمجھا پایا ہوں مہربانی پھر تو اس پارٹی کی دنیا میں سیاسی پارٹی مخالف کی بات سننا پسند نہیں کرتا تو وہ پارٹی کی بات کیوں سنتا ہے وہ پارٹی والے کام کیوں کرتا ہے یہ چوری کرنا یہ دھوکہ دینا یہ حرام خوری یہ زنا کرنا یہ کسی کا حق کھانا یہ رحمانی پارٹی یا شیطانی اللہ کے چلو شاہ جی آج میں اس مجمع کو تھوڑا سا کلمے پہ چاہتا ہوں ایک بات کر جاؤں پڑھتے ہو نا لا الہ ماشاءاللہ بڑا خوبصورت ارے بھائی محمد رسول اللہ بہت آگے ہے علی ولی اللہ تو اس سے بھی آگے ہے یہ اوپر کی سیڑھی ہے پہلے سیڑھی ہے لا لا وحید بھائی ذرا غور کرنا لا کا مطلب ہے عربی میں انکار نفی چھوڑ دو ایک طرف ہو جاؤ دفع کر دو یہ ہے لا کس کو الہ کو کون سا جو اللہ کے مقابلے میں آئے بھی بہت شکریہ میرا دل ہے میں کلمے پہ ایک چھوٹے سے 2-3 جملے عرض کر جاؤں اچھا یہ دوست ادھر آ جاؤ ادھر بڑی جگہ ہے راستے میں نہ بیٹھو تاکہ آنے والوں کو ٹائم ملتا رہے آجو بابا آجو 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 شاباش وعجل فرج ہم ضرور پڑھا کرو اچھی بات ہے اس کو اپنی عادت بنا لو اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم یا وعجل فرج آل محمد یہ قطب غیبت میں لکھا ہے تو اس طرح غیبت میں درود پڑھے گا اللہ اس کو اس وقت تک موت نہیں دے گا جب تک مہدی کو دیکھنا لے بھئی شاباش مل کے پڑھو سردار کی بارگاہ میں اللہ شاباش شاباش میں آپ کی خدمت میں کیا گزارش کر رہا تھا کلمہ میں نے اصل اس پارٹی پہ جانا ہے اور اس کے منشور پہ گفتگو کرنی ہے میں چاہتا ہوں ایک نیا کوئی آپ کو رخ دے جاؤں کیونکہ اکٹھے ہونے کا مقصد ہے نا خالی نعرے مار کے یہاں سے جانا کمال نہیں خالی آنسو بہا کے یہاں سے جانا کمال نہیں حر مزاج پیدا کرنا کمال ہے ایسے ہے نا ہم بلائے کیوں گئے سمرو صاحبان نے بلایا نہیں جس کا ذکر تھا ان کے وارث نے بلایا آپ نے دیکھا ہوگا اشتہار جب چھپا ہوگا یہاں پہ اس کے اوپر لکھا ہوگا زیر سرپرستی قائم آل محمد زیر سرپرستی قائم آل محمد جس کی زیر سرپرستی وہی بلاتا ہے کسی کو کہیں سے بلاتا ہے کسی کو کہیں سے بلاتا ہے کسی کو کہیں سے بلاتا ہے کہتے ہیں آؤ آجاؤ 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 ہم سب کٹھے ہو گئے باہر نکل کے کہتے ہیں میں گیا تھا نا میں نہیں گیا تھا حجت نے بلایا تھا میری کیا اوقات ہے میں جا سکتا تھا میں کہیں پھنس جاتا کہیں رک جاتا کہیں پریشانی میں مبتلا ہو جاتا اس کی مہربانی اس نے بلایا اگر اس نے بلایا تو کسی خاص مقصد کے لیے بلایا ہوگا ہم دنیا میں رہنے والے بشر بے مقصد گھر سے باہر جا سکتے ہیں نور کبھی نور کی محفل میں بے مقصد نہیں بلاتا اگر بات پہنچ گئی ہو تو یار ذرا غور فرمانا بھئی مہربانی حضور ہم بیٹھ کے کئی بار چلے جائیں گے ادھر ادھر گھوم پھر کے واپس آ جائیں گے بے مقصد دل بنے گا چلو یار ویسے ہی چکر چکر لگائیں بور ہو رہے ہیں حالانکہ علی والے اور بور خوبصورت تحفہ ہے حضور علی والے اور بور کس بات کی بوریت اگر تیرا دنیا میں دل لگائے تو پھر تو بور ہوتے سمجھ آتا ہے اگر واقعی تیرے دل میں علی رہتا ہے پھر بور کس بات کی تو ان کی یاد سے فارغ ہوئی نا تو ان کے ذکر کے فارغ ہوئی نا کیوں ذکر سے فارغ ہوتے محمد نے کہا نہیں تھا علی کا ذکر مہربانی
مہربانی. ویسے اسی پہ میں دل چاہ رہے دو چار اور جملے کہہ دوں لیکن بس اشارہ تر میں کہہ گیا کیونکہ آگے میں نے قیمتی تحفہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے. سنبھالتے جائیے گا, بڑے قیمتی تحفے زندگی میں کام آئیں گے. لا الہ الا اللہ, لا الہ, یہ فقر کا ایک خوبصورت انداز ہے جو تمہاری جھولیوں میں ڈال رہا ہوں. لا الہ, انکار ہر اس الہ سے جو الا اللہ کے مقابلے میں آئے. اگر ہو گیا انکار پھر ہے محمد الرسول اللہ. اگر محمد نے اپنا لیا پھر ہے علی ولی اللہ. بہت شکریہ, بہت شکریہ, مہربانی. تاریخی خطاب ہوگا انشاءاللہ. تھوڑا تھوڑا ساتھ سفر کرتے جائیے گا کیونکہ میرا یقین ہے سرکار آئے بیٹھے ہیں. یہ سرکار کی مہربانی مجھے پڑھوا رہی ہے, ورنہ سوچ کے کچھ آیا تھا باتیں کیا ہو رہی ہیں. سنبھالتے جو زندگی میں کام آئیں گی. علی ولی اللہ بڑا دور ہے. پہلے لا, حضور میں پہلی سیڑھی پہ چڑھوں گا تو چھت پہ پہنچوں گا. میں پہلی سیڑھی پہ چڑھوں نا اور میں کہوں میں چھلانگ مار کے چھت پہ چلا جاؤں, ایسا تو ممکن نہیں ہے. اللہ نے پہلی سیڑھی رکھی ہی لا کی. کر انکار, دفع کر, چھوڑ دے, پیچھے ہٹ جا. کس چیز سے؟ الہ سے. آؤ تلاش کرے الہ کیا ہے. بندوں نے یہ سوچا وہ بت جو پتھر کی مورتیاں بنا کے کچھ لوگ پوچھتے ہیں وہ الہ ہے. یقین کر وہ الہ نہیں, وہ الہ نہیں. الہ یہ ہے اس نے تجھے خوبصورت جسم دیا, سر کے اوپر والے بال سے لے کر پاؤں کے تلوے تک ہر چیز ہے اس کی ملکیت. کوشش کر اس کی ملکیت میں غیر کو نہ آنے دے ورنہ الہ ہے. مہربانی مہربانی مہربانی. بہت شکریہ سیمن, کیا بات ہے سیمن, کیا معیار سماعت ہے یار سیمن. میں ہزاروں کے مجمع میں کھڑا پڑا رہا. یہ جسم ہے اس کی ملکیت کا. کہتے ہو نا خالق ہے مالک ہے. مالک کسے کہتے ہیں؟ بھی بہت اچھے, جو مالک ہو, جس کی ملکیت ہو, وہ مالک ہے. اگر وہ مالک ہے تو اس نے اپنی ملکیت میں ہمیں حق نہیں دیا کہ ہم اپنی مرضی سے اس کے اعضاء کو استعمال کریں. اس نے ہمیں آزمانے کے لیے ساتھ ساتھ امتحان رکھے ہیں. آنکھیں دے کر پتھر درخت بھی دکھایا, آنکھیں دے کر فضول حرام بھی دکھایا. ہم پہ چھوڑا کیا میری ملکیت کو سمجھ کے تو پتھر اور درخت پہ غور و فکر کرتا ہے, یا جو تو دیکھنا چاہتے وہ میں نہیں دیکھنا چاہتا, تیری مرضی ہے, یہ دیکھ یا وہ دیکھ. یہ ہمارے اوپر منحصر ہے. اگر میں نے درخت اور پتھر کو دیکھ لیا میرے لیے بڑے بڑے راز کھل جائیں گے. ایک درخت نے مجھ جیسے کو اپنی محنت کا پھل کھلا کے, خود نہ کھا کے, اپنے اندر علی کی ولایت سے مٹھاس ڈلوا کے, مجھ جیسے پہ اپنے آپ کو قربان کر کے مجھے مقروض بنا دیا. میرے خیال ہے میں نہیں سمجھا پا رہا. میرے خیال ہے مجھے تھوڑا سا لیول ڈاؤن رکھنا چاہیے. میں بہت اوپر لیول پہ چلا گیا. جملہ بڑا قیمتی تھا جو میں کہہ گیا. درخت نے خود پھل نہ کھا کے, میں پھر چلو آسان سے عرض کرتا ہوں شاید سمجھ آ جائے. درخت نے اپنا پھل خود نہ کھا کے مجھ جیسے پہ قربان کر کے مجھے اطاعت سکھا کے مقروض بنا دیا. مٹھاس اس نے ڈلوائی ولایت علی کے ذریعے. مجھے پیغام دے گیا کوشش کر میٹھا آم کھا کے ڈکا نہ دے, خود ولایت اندر اتار کے میٹھا بھی ہو جا. ہائے ہائے. تھوڑا تھوڑا میرے ساتھ صحیح سفر کرو, یوں نہیں. میرا پتہ نہیں کیوں دل چاہ رہے ہیں کہ میں آپ کی جولیوں میں عرفان کے موتی ڈال جاؤں. اور خدا کی قسم, مصطفیٰ کی قسم, مرتضیٰ کی قسم, اس مقدس پرچم کی قسم, میں داد کے لیے پڑھ ہی نہیں رہا. اگر میں داد کے لیے پڑھتا تو میرا مقصد ہوتا مجالس اکٹھے کرنے, میں بھی لفافے اکٹھے کرتا. اللہ کا شکر ہے, بہت احسان ہے میری اجداد طاہرہ کا جنہوں نے مجھے علی بیچنے نہیں دیا. ان کا بڑا احسان ہے. ورنہ صحیح آتی بھی تو کسی کو بری نہیں لگتی نا. ہر بندہ پیسے کے پیچھے دوڑ رہا ہے, آتی بھی تو بری کسی کو نہیں لگتی.
احسان فرمایا، کریمی فرمائی میرے اوپر، بہت بڑی کریمی، سمجھ آ گئی مجھے بہت شروع میں ہی، جب سے ممبر پہ آیا تب سے سمجھ آئی، بلکہ سمجھ آئی تو آیا، اور دنیا کو ثابت کر کے دکھایا علی اتنا کمزور نہیں جو پیسوں میں بک جائے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، اس لیے یہ قیمتی تحفے ہیں۔ سومر برادری نے، حضور آپ ٹائم دیکھ رہے ہیں، میں بتا دیتا ہوں۔ اچھا آپ آگے تشریف فرما ہے نا، میں یار یہ ساؤنڈ ذرا تھوڑی سی آواز فلکچویشن ہو رہی ہے، ذرا ٹھیک کرنا۔ الاجل الاجل، شاباش، الاجل 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 الاجل، محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ ماشاءاللہ بڑے خوبصورت آپ نے نعرے لگوائے، یا امین ذوالفقار، کیا بات ہے، ذوالفقار کی پکار، کیا بات ہے۔ میرا دل چاہ رہا اسی پہ بھی تھوڑی سی میں گفتگو کر جاؤں، لیکن میں تھوڑا سا کلمے پہ بات کر لوں۔ بڑی خوبصورت گفتگو چھڑ گئی، بڑی کمال گفتگو ہے، یہ بور نہ ہوئیے گا، لطف لیجئے گا۔ لا الہ، انکار ہر اس معبود سے، الہ سے جو اللہ کے مقابلے میں آئے، بڑے آسان انداز میں سمجھا دیا۔ سر سے لے کر پاؤں تک یہ ساری خلقت کا کوئی مالک ہے، اگر اس کی خلقت کے جو اس نے بنایا اس میں کسی اور کو تو شریک کر گیا، وہ معبود، وہ جھوٹا۔ مثلا اس نے تیری آنکھیں بنائی تھیں اپنے خدائی کے نظام میں غور و فکر کے لیے، ایسا ساؤنڈ ٹھیک رکھتا، اس نے آنکھیں، میں پھر جملہ دہرانے لگا ہوں، اس نے آنکھیں بنائی تھیں اپنے خدائی نظام کے غور و فکر کے لیے، اس نے آنکھیں بنائی تھی اپنی تخلیق کے رازوں کو غور کر کے سمجھنے کے لیے۔ ہم نے آنکھیں استعمال کی کوٹھیاں دیکھنے کے لیے، ہم نے عمارت کا معیار ثروت مندی رکھا ہے، دولت مندی رکھا ہے، پیسے کا ہونا رکھا ہے، مال کا ہونا رکھا ہے، یہ عمارت نہیں۔ کائنات میں ہر وہ بندہ غریب ہے جو علی سے دور ہے۔ نعرہ حیدری، دیکھیں گے سرکار؟ کبھی نہیں دیکھیں گے، پرواہ جناب سلمان نہیں کریں گے۔ مجھے کیا لگے؟ یہ ہے عشق علی کا کمال۔ لو جی، میں اشاروں میں ایک بات کر گیا، اگر پہنچ گیا تو بسم اللہ۔ آؤ، آنکھیں ملی تھیں خدائی کے نظام میں غور و فکر کے لیے، اگر تو یہ آنکھیں وہاں استعمال کرتا ہے جس کے کرنے کے بعد تو خود عجیب مصیبتوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، پھر وہ نہیں کرتا، خود مصیبتیں تو مول لیتا ہے۔ انسانوں کے ہاتھوں کا کیا ان کے آگے آتا ہے۔ میں سرکار کے پرچم کے سائے تلے کھڑا ہوں، سیمن کی دھرتی کا اعلان کر کے جا رہا ہوں، صرف آنکھیں بچا پھر نتیجہ دیکھ، صرف آنکھیں بچا۔ ویسے تو ہر چیز بچانی ہے، لیکن پہلے آنکھیں بچا پھر نتیجہ دیکھ۔ میں کہتا ہوں وحید بھائی، اگر آنکھیں بچ گئی نا، پھر یہ پہاڑ بھی سونا ہو جائیں گے۔ یہ سرکار، لوگوں نے سرکار کو سمجھا نہیں، سارے جا رہے ہیں میری منت پوری ہو جائے، میرا مسئلہ حل ہو جائے، میری مراد پوری ہو جائے۔ کبھی سرکار سے تو پوچھو تو بانٹتا کیا ہے؟ مہربانی ہے، لوگوں نے اپنے مسئلے، بہت شکریہ سرکار، تو بانٹتا کیا ہے؟ سرکار کہتے ہیں آؤ میں ولایت بانٹتا۔ بندوں نے اپنے اپنے معاملات، سرکار مجھے وہ بچہ ایک ہے دو مل جائیں، سرکار وہ مسئلہ ہے وہ ختم ہو جائے، سرکار یہ ہو جائے وہ ہو جائے۔ سرکار بھی کریم ہیں، وہ کہتے ہیں آ جاؤ، ٹھیک ہے جو چاہیے لے جاؤ، لیکن کبھی میرے سے تو پوچھو میں دینا کیا چاہتا ہوں۔
شاہ جی ایک تحفہ دے رہا ہوں 7 والوں کو بڑے آرام کے ساتھ، اللہ کرے دماغوں میں بیٹھ جائے۔ بے وقوف فقیر ہے جو دینے والے سے اپنی مرضی سے مانگتا ہے۔ بے وقوف فقیر ہے، بے وقوف مانگتا ہے جو دینے والے سے اپنی مرضی مانگتا ہے، مجھے یہ مل جائے۔ عقل مند مانگتا ہے جو دینے والے کو کہتا ہے جو تو دینا چاہے وہ دے دے۔ ہائے ہائے، بہت اچھے، بہت اچھے، مہربانی سے بھائی، بہت شکریہ سمر صاحب، مہربانی حضور، مہربانی، عقل مند، مہربانی، ریکارڈ کرو، پھیلاؤ اس کو۔ سید آیا تھا 7 میں اعلان کر کے گیا ہے، عقل مند ہے وہ منگتا، وہ در کا خیراتی، وہ فقیر، وہ بھکاری جو دینے والے پہ چھوڑ دے جو تو دینا چاہے۔ صحیح، بہت شکریہ، صحیح، بہت شکریہ، جا کے سرکار کا شکریہ ادا کرنا۔ سرکار مہربانی، قائم کے نوکر کو ہماری دھرتی پہ بلا کے ہمارے ذہنوں کو کھلوا دیا۔ جی بسم اللہ، بے شک ان کی مرضی کے بغیر تو کچھ ہوتا ہی نہیں۔ ویسے ان کی مرضی بھی ان کے غلام بڑا کام کروا سکتے ہیں ان کے سچے، کیونکہ اگر یہ اس کی مرضی ہے تو پھر نوکر ان کی مرضی۔ ہوئے ہوئے ہائے ہائے ہائے، او بابا کسی مہربانی یار، کسی رئیس کے، کسی وڈیرے کے، کسی بڑے آدمی کے جو بہت زیادہ قریب ہوگا نا نوکر، اس نے اس سے کام کروا لینا ہے۔ انہوں نے منع کر دیا، صبح 8 بجے فون آیا، کہتا سکرین شاہ جی آ جائیں۔ میں کیا آپ نے تو کل منع کر دیے، آئیں گے تو ضرور۔ بولا جعفر جدوئی فاقی صاحب کو گورنمنٹ نے بند کر دیا، لطیف کا پھر ہو اور مجلس نہ پڑے، لیکن جب وہ بلا کے لال اور لطیف پہ نہ جاتا تھا بخاری تو پھر اس کو بیان کرتا۔ سردار صحیح، آپ کی تو خواہش تھی، میں نے سرکار لطیف پہ پڑھا، سرکاری کلندر پہ، علم پہ بڑا پڑھا، لیکن لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی، ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی۔ یقین کرو یہاں جو بیٹھے ہیں، جو مین لوگ بیٹھے ہیں، اگر وہی سمجھ جائیں قوم کہاں سے کہاں پہنچ جائے گی۔ وہ سمجھنا ہی نہیں چاہ رہے، سمجھنا چاہیے ان کو۔ کیوں؟ سید کا کام ہوتا ہے بوسٹر بن کے لوگوں کی ڈیڈ سمیں آن کرنا۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہیں کہ اسد بخاری کا 7 میں پڑھنا بند کر دو، لیکن جو کہوں گا وہ سچ کہوں گا، اللہ کرے سمجھ آ جائے۔ یہ کچھ نہیں ہے دنیا دی 20 30 40 50 60 70 80 سال سائیں گوڑے پیر سائیں فلان، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ کمال یہ ہے، معصوم فرماتے ہیں اگر تو چاہتا ہے کہ تو مشہور ہو تو کوشش کر ہمارا بن، تیرا زمین پہ تذکرہ کم ہوگا، آسمان پہ زیادہ ہوگا۔ یقین کیجئے، یقین کیجئے۔ چلو بات کرو کہیں مڑ نہ جائے، کوشش کرو سنبھالتے جاؤ زندگی میں۔ لا الہ یاد ہے نا؟ کم از کم 5 چاہیے مجھے لا الہ کو کھولنے کے لیے سرکار کا صدقہ۔ لا الہ، انکار ہر اس الہ سے جو الا اللہ کے مقابلے میں آئے۔ انکار کر ہر اس چیز کے دیکھنے سے جس کو اس نے منع کیا، ورنہ الا اللہ نہیں۔ انکار کر ہر اس چیز کے بولنے سے جس کے بولنے سے اس نے منع کیا۔ اس نے منع کیا، میری رحمانی پارٹی کا منشور ہے سچ بولنا، کوشش کر جھوٹ نکال۔ اس نے کہا میری رحمانی پارٹی کا منشور ہے درود پڑھنا، کوشش کر برود نہ بول۔ بندے کہیں گے شاہ جی 7 میں آکے برود کیا ہو بابا؟ وہ برود نہیں جو تم برود سمجھتے ہو، برود ہے وہ زبان، برود بولتی ہے وہ زبان جو اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم بھی پڑھے اور تھوڑی دیر بعد کسی کی غیبت بھی کرے، گلہ بھی کرے۔ ہاں یہ الہ ہے،
ان کو توڑ. آگے میں لے کے چلتا ہوں اور انشاءاللہ غدیر پہ جا کے بات مکمل کرتے ہیں. تھک گئے ہو تو میں چھوڑ دیتا ہوں. ایسے ہی بڑا انتظار کیا. صحیح بسم اللہ. صحیح آپ کی مہربانی، آپ نے میرا انتظار کیا اور اب آپ کا دل چاہ رہا ہے جس کا انتظار کیا ہے وہ جلدی نہ جائے. ایسے ہی ہے. تو جس کا صدیوں سے انتظار ہے اس کی حکومت 7 سال ہوگی، 9 سال ہوگی، 11 سال ہوگی. مومنوں کا دل ہی نہیں چاہے گا سردار ادھر ادھر ہو جائے. مومنوں کا مہربانی، مومنوں کا دل چاہے گا سردار بیٹھا رہے، تخت پہ شاہی کرے، ہم ہر وقت دیدار کرتے رہے فخر یوسف کا. خاص طور پہ بوڑھوں کی خواہش ہوگی فخر یوسف کو دیکھے، کیونکہ سن بیٹھے تھے زلیخا اسی کو دیکھ کے تو جوان ہوئی تھی. ہائے 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 ہائے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. ایک تحفہ تھا جو میں آپ کی جھولیوں میں ڈال گیا. جس کا انتظار ہوتا ہے اور شدت سے ہوتا ہے اس کو بھیجنے کو دل نہیں کرتا. شیعہ قوم نہ کہاں کر امام کی حکومت چھوٹی ہے. میں آپ کو نہیں کہہ رہا، میں ان لوگوں کو کہہ رہا ہوں جنہوں نے بیساکھیوں کی کتابوں کا سہارا لے کر انہوں نے لکھ دیا جو سنا تھا 7 سال 9 سال امام کی حکومت ہوگی. نہیں، اگر 7 سال 9 سال حکومت ہے پھر کیوں پڑھتے ارزا کا توبن و تمتعہو فیہا؟ جب حکومت ہی چھوٹیا کیوں پڑھتے ہیں؟ بابا اس کی طویل حکومت ہے. سمرو صاحبان آپ نے مجھے حکم کیا سرکار زمانہ پہ پڑھو تو پھر سنبھالو، اس کی طویل حکومت ہے. کئی مرحلے ہیں. سرکار ایک وقت میں ولی المظلومین بھی ہیں، سرکار ایک وقت میں منتقم خون آل محمد بھی ہیں، سرکار ایک وقت میں کائنات کے لولاک کے خون کے ناحق قطرے کے گرنے کا انتقام لینے والے بھی ہیں، سرکار داد رسی کرنے والے بھی ہیں، کمپنسیشن کرنے والے بھی ہیں، سرکار اس کے بعد اللہ کے خدائی نظام کو کائنات میں نافذ کرنے والے بھی ہیں. جس کا انتظار آدم سے شروع ہے وہ 7 سال حکومت کرے گا. ایسی سوچ نہیں جانی چاہیے. میرے سردار کی حکومت 7 سال ہوگی انشاءاللہ، بہت طویل ہوگی، اتنی طویل ہوگی، اتنی طویل ہوگی. شاہ جی کتابوں میں لکھا ہے، چلو بات آپ نے چھیڑی دی، کتابوں میں لکھا ہے ایک ایک مومن کا، دائیں بائیں نہ دیکھنا قیمتی جملے ہے، ایک ایک مومن کا 1000 بیٹا بغیر انسانی طریقہ کے پیدا ہوگا. میں معصوم کا فرمان سنا کے جا رہا ہوں، میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا، میں ممبر پہ کھڑا ہوں، میں علم کے نیچے کھڑا ہوں، میں اپنی بات کی ضمانت دے رہا ہوں، پڑھ بیٹھا ہوں. ایک ایک مومن کا 1000 بیٹا، مومن کا، شیعہ کا، کیونکہ مومن ہوتا ہے شیعہ. اگر مومن شیعہ نہ ہو تو پھر محب ہوتا ہے. دو ہی ہیں، یا مومن یا محب، شیعہ یا محب، شیعہ یا محب. میں اپنی طرف سے بالکل یہ بات نہیں کر رہا. میں نے معصوم سے پوچھا مولا آپ نے فرمایا تھا یہ بندہ محب ہے، شیعہ نہیں. سرکار محب اور شیعہ میں فرق ہے؟ فرماتے ہیں ہاں سن، جو ہم سے محبت کرے اسے محب کہتے ہیں، جن سے ہم پیار کریں اسے شیعہ کہتے ہیں. بھائی بہت شکریہ. جو ہم سے محبت کرے، دیکھیں میں نے کہا تھا نا رش پڑ جائے گا، تھوڑے تھوڑے اور ادھر ہو جاؤ، تھوڑے ادھر آؤٹر کی طرف آ جاؤ، مہربانی آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. وحید بہت جگہ، ادھر آ جاؤ ادھر آ جاؤ ادھر آ جاؤ. یہ دادو سے آئے ہوئے دوستو ادھر تشریف لے ہو. بابا آپ لوگ خاص طور پہ آئے ہو قائم آل محمد سننے، آ جاؤ. توجہ ہے جی؟ بہت شکریہ. جو ہم سے محبت کرے وہ محب ہے، جن سے ہم پیار کریں وہ شیعہ ہے. سلمان شیعہ تھا یا محب تھا؟ شیعہ تھا. میں سمجھتا تمہار شیعہ تھا یا محب تھا؟ آپ دیکھ لو، سوچ لو. میں پھر پوچھنے لگا ہوں، سوچ کے بتانا شیعہ تھا یا محب تھا. میسم شیعہ تھا نا، تو پھر شیعہ میسم کھجور کو پانی پلا کے منتیں نہیں مانتا تھا. ہائے ہائے ہائے، کوئی تو بیٹھا ہوگا جس کے ذہن میں یہ بات چلی جائے گی. اللہ اکبر. دکھا مجھے ضعیف سے ضعیف روایت جس میں لکھا ہو جناب میسم تمار نے پانی پلانے سے پہلے یا علی سے کہا مولا میں مرنا نہیں چاہتا، میں منت مانتا ہوں. صحیح آپ کی کیا بات ہے بابا؟ پھر میں واپس جا رہا ہوں، بہت شکریہ. میں پھر واپس آ رہا ہوں وہاں سے جہاں سے بات شروع کی تھی. لا الہ الا اللہ. ابھی میں محمد رسول اللہ پہ جا ہی نہیں رہا، بڑا دور ہے محمد رسول اللہ.
بندے تو کہتے ہیں بس اس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا بس وہ سیدھا جنت، ایسے کہتے جیسے ان کی ملکیت ہو، ان کو سمجھ ہی نہیں، کھڑی کھڑی وہ جنت وہ جنت 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 جنت۔ آج جن کی ملکیت ہے، جن کی پراپرٹی ہے، ان کے کچھ ڈیلر بھی ہیں، نہیں غور فرمایا جملے پہ، جن کی ملکیت ہے، جن کی پراپرٹی ہے، ان کے ڈیلر بھی ہیں۔ جو ڈیلر ہیں وہ بڑے کمال ہیں، وہ سبق دے گئے شیعہ بن محب نہ بن، نماز کے بعد روزے کے بعد عزاداری کے بعد جنت نہ مانگا کر، شیعہ جنت مانگتا نہیں، شیعہ جنت بانٹتا ہے۔ ہائے ہائے بہت شکریہ حضور، بہت شکریہ حضور۔ آؤ لا الہ، تھکے تو نہیں ہو؟ بسم اللہ بسم اللہ، میں حاضر، میرے ساتھ سفر کرو، میں حاضر، بے فکر ہو، مولا مجھے بار بار بھیجیں گے، بندوں کو سمجھ نہیں آ رہی، طلبگار بنو، سرکار مجھے خود بھیجیں گے، میں بھی چاہتا ہوں، میں نکلتا بھی ہوں، میں بیٹھتا ہی نہیں ہوں، کبھی کسی شہر کبھی کسی شہر، کبھی کسی گاؤں کبھی کسی گاؤں، میں چاہتا ہوں، لیکن آگے بندے طلبگار نہیں ہیں، بندے کہتے بس میری مجلس ہو جائے، میرا وارہ پڑا جائے، یا علی مدد، سال بعد صحیح وہ مجلس آ گئی، معذرت یار رینٹ والے بلا لے، تجھے سمجھ ہی نہیں آئی، تجھے درد سمجھ ہی نہیں آیا، میں لاہور سے چلا ہوں، پیٹرول لگا کے آیا ہوں، لے کچھ نہیں رہا، ایک بہترین درد لے کے آیا ہوں، اتنی خوبصورت آپ نے بات کر دی کہ مردہ جسم میں جان پڑ گئی، اگر یہ باتیں اتنی ضروری ہیں کہ جسموں میں جان پڑ رہی ہے، ان کے ذکر سے پڑتی ہے، گھبراتے کیوں ہو؟ بہت شکریہ حضور، بات کا رخ کہیں اور نہ مڑ جائے، لا الہ، ہر اس معبود سے انکار جو اللہ کے مقابلے میں آتا ہے، کر انکار ہر اس چیز کے دیکھنے سے جس کو اس نے منع کیا، کر انکار ہر اس چیز کے بولنے سے جس سے اس نے منع کیا، یہ ہے معبود، اس نے تجھے منع کیا، چھوڑ دے، نہ کر پیچھ پیچھے کسی کی برائی، کیوں کرتے؟ تیری زبان برائی کے لیے نہیں بنی، تیری زبان علی علی کرنے کے لیے بنی، تیری زبان حسین حسین کرنے کے لیے، یقین کرو محرم پہ محرم آتا جائے گا، وقت گزرتا جائے گا، وقت پتہ ہی نہیں چلے گا، ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے گا، ہمیں سمجھ نہیں آئے گی، ہم اس کو بس جسٹ جیسے ایونٹ ہوتا ہے نا، بس آئے 10 دن ہم نے پرسے کی، عزاداریاں کی، مجالس سنی، یا حسین کیا، اس کے بعد 10 دن بعد محرم ختم ہو گیا، نہ بہترین موقع ہے حر بننے کا، بھئی بہت شکریہ، بھئی بہت شکریہ، بہترین موقع ہے فضا بننے کا، بہترین موقع ہے محشم تمار بننے کا، بہترین موقع ہے ابو بصیر بننے کا، بن جا، اور اگر تو بن گیا تیرے اس حر سے تعارف بلند ہوگا، کیوں؟ دیکھ کے ماننا اور ہے، غیبت میں ماننا، بہت شکریہ، مہربانی سے منوا دو، مہربانی سے منوا دو، تیرا تعارف جدا، دیکھ کے ماننا اور غیبت میں ماننا اور ہے۔ لو جی میں پھر واپس آ رہا ہوں، لا الہ، میں چہرے دیکھ رہا ہوں، طلب ہے تو میں آگے چلتا ہوں، نہیں تو میں چھوڑ دیتا ہوں۔ آؤ جی بہت شکریہ، کچھ نہ کچھ میں نے نتیجہ آپ کی جھولیوں میں ڈالا، بس کوشش کر معبود یعنی وہ چیز زبان پہ نہ لا جو اس کو ناپسند ہے، وہ چیز نہ دیکھ جو اس کو ناپسند ہے، اس چیز پہ ہاتھ نہ لگا جو اس کو ناپسند ہے۔ ویسے آل محمد سرکار، سیون والے بادشاہ میری مدد کرنا، میں ایک قیمتی جملہ سیون کو دے کے جا رہا ہوں۔ ایسے آل محمد آپ کتنے کریم ہو، آپ نے ہمیں بچانے کے کتنے ذریعے رکھے، کتنے ذریعے رکھے، کتنی کریمی فرمائی۔ بندے مجھے دیکھ کے کہیں گے سید آیا یہ ہمیں پریشان کر رہے بچانے کے ذریعے، یہ کیا بچانے کا ذریعہ؟ ہاں بابا، یہ جو علم ہمیں پکڑا دیا ہم قابل نہیں تھے، علم پکڑا کے مہربانی ہمیں اتنا بہترین بچانے کا ذریعہ عطا کیا، احساس دلانے کی کوشش کی، کوشش کر جو ہاتھ علم پکڑے وہ حرام پہ نہ جائے۔ آئے ہائے کتنے ذریعہ عطا کیا یار، بھئی بہت شکریہ، یہ ہے لا الہ، یہ ہے لا الہ، بہت شکریہ حضور، یہ ہے الہ جو آ کے مقابلے میں آ جاتے ہیں۔ لو جی شاباش
شاباش. فرما رہے ہیں جو امام کو دیکھیں وہ غیر شرعی چیزیں نہ دیکھیں. بڑی اچھی بات فرما رہے ہیں. میں تو کہتا ہوں سرکار زمانہ کو تب دیکھ سکو گے پہلے علم دیکھنے کے قابل تو بنو نا. صحیح، بہت شکریہ. پہلے علم دیکھنے کے، پہلے ذوالجناح دیکھنے کے، تعزیہ دیکھنے کے قابل تو بنو نا. سرکار کو تو بعد میں دیکھو گے، بس ان کو دیکھو اور کسی کو نہ دیکھنا، پھر اس کو بھی دیکھ لو گے. بلکہ مجھے قسم اس مقدس منبر کی توقیات مبارکہ میں سرکار کا ایک فرمان ہے، پیر صاحب سے لے کر آخری بندے تک سنبھالنا قیمتی تحفہ ہے. سرکار فرماتے ہیں تم ایسے بنو جیسے ہم چاہتے ہیں، مجھے ملنے کی کوشش نہ کرنا، میں ملنے خود آؤں گا. آپ کی کیا بات ہے، میں ملنے خود آؤں گا. آتے ہیں، کریمی فرماتے ہیں، لیکن پہلے الہ توڑنے پڑیں گے، پہلے الہ کو توڑنا پڑے گا. اس لیے یہ جو پارٹی ہے اس کے منشور کا مالک ہے خدا. اس نے اس منشور میں اپنے محبوب کو یہ چیز سونپ دی. اس لیے محبوب نے غدیر میں اعلان کیا تھا جس جس کا اللہ مولا ہے اس کا میں مولا ہوں. یہاں سے شروع کیا تھا پروردگار کے اس پیارے محبوب نے، میٹھے مدنی منٹھار نے. آئے ہائے آئے ہائے، بہت شکریہ، مہربانی سے سرکار نے یہی فرمایا، بہت شکریہ سے یہ فرمایا تھا جس جس کا وہ مولا ہے اس کا میں مولا ہوں. اور ہاں جس جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ مولا ہے. صبح کے ساتھ دل بولا علی مولا علی مولا علی مولا. میرے خیال ہے لیٹ تو نہیں ہو گئے؟ مجھے تو اشارہ نہیں آیا بھائی. مطلوب سے ذرا پوچھنا، احسن حسنین سے پوچھنا. صحیح، آگے بھی ساروں کا حق ہے نا، یہ خیرات سب کے پاس پہنچنی چاہیے نا. صحیح، آگے دو جگہ سن بھی پڑھنا ہے، سن ہے سن ہے، پتہ نہیں ایک جگہ اور بھی پڑھنا جی. یہ فرما رہے ہیں مولا کی تیاری کے لیے 2 لفظ صحیح بتاؤ. میں حاضر ہوں، ویسے جتنی بھی باتیں کی ہیں میں نے تیاری کی سنائی ہے. میں اور سناتا ہوں، اور 2 باتیں کو سناتا ہوں. جب تک مجھے اشارہ نہیں آتا میں پڑھتا رہتا ہوں. بہت شکریہ. مولا کی تیاری کے لیے انتظار کی کیفیت کو حقیقت میں ڈھالو. نہیں عرض کر سکا. سومرو صاحب کھڑے تھے انتظار میں باہر، سید آ رہے ہیں سیون میں خطاب کرنے کے لیے سومرو ہاؤس میں. انہوں نے میرے انتظار میں اپنے بہت سارے فضول کام چھوڑ دیے. شاباش شاباش شاباش، اپنے فضول کام چھوڑ دیے، باہر کھڑے تھے انتظار میں، رابطے میں تھے. سائیں کہاں پہنچے، سائیں کہاں پہنچے، سائیں اب کہاں پہنچے. اس کا مطلب ہے جس کا انتظار ہو اسے رابطہ رکھنا پڑتا ہے. بھئی شاباش شاباش، مہربانی مہربانی مہربانی. قرآن کی آیت ہے سائیں، قرآن کی آیت ہے. کمال ہو گیا، کمال ہو گیا سائیں، کمال ہو گیا. قرآن کی آیت ہے، ایمان والوں کو مخاطب ہو کے وہ کہہ رہے ہیں رابطے میں رہو، ورابطو، رابطے میں رہو. بھی بہت شکریہ. تیسری بات، اب آپ نے چھیڑ دیا، 5 میں چیزیں بتانے لگا ہوں. باہر آپ کھڑے تھے، اچانک آپ کا کوئی مخالف آیا، آپ سے اونچی آواز میں بولنا شروع ہو گیا. آپ نے ہاتھ باندھ کے کہا تیری مہربانی میں جواب نہیں دوں گا، مجھے کسی کا انتظار ہے. سائیں آ گئے تو کیا کہیں گے، اے اچھا میرا انتظار کر رہے، میں آیا ہوں تو سامنے بندہ لڑ. بھائی بہت شکریہ. مطلوب سی مجھے بتائیں گے آپ؟ اچھا چلو، اشارہ آ گیا، لیکن میں بات کو میں مکمل کرتا ہوں پھر آپ سے اجازت چاہتا ہوں. صاحب زمان خیر فرمائے، میں حاضر ہوں اس قوم کے لیے، میں حاضر ہوں. قوم سمجھ نہیں رہی، طلبگار بنو، میرا امام بھیجے گا مجھے. خدا کی قسم میں تو وقف کیے بیٹھا ہوں، ہر چیز اپنی وقف کیے بیٹھا ہوں. لاہور میں مرکز بنا کے بیٹھا ہوں سرکار زمانہ کی انتظار گاہ کا. آؤ جب بھی آؤ لاہور، ہوٹلوں میں مت رہنا، آؤ میں خدمت کروں گا. 2 دن رہو، 4 دن رہو، 10 دن رہو. کوئی مومن آئے، کوئی کہے بسم اللہ حاضر. دسترخوان امام ہر وقت سجا ہے. آؤ ہر وقت. جسمانی تبرک بھی ہے، روحانی بھی ہے، گفتگو بھی بیٹھ کے کر رہے ہیں. بھائی بہت شکریہ. آنا جانا لگا رہے گا نا، ٹریفک 2 وے چلے گی تو پھر کمال ہوگا. بسم اللہ. صحیح. لو جی بات رہ نہ جائے، بھائی صاحب نے مجھے حکم کیا انتظار. حضور میں نے آنا تھا، انہوں نے نیچے کمرہ سجایا،
کیا کیا انہوں نے؟ ذرا پہلے تو صبح صبح ان کو کہا گھر والوں کو، سائیں آ رہے ہیں، ذرا جھاڑ پوچھ صاف ستھری کرنا، یہ جگہ ساری صاف کر دینا، سائیں یہاں بیٹھیں گے، اور کوشش کرنا برتن صاف نکالنا، ہم نے سائیں کو تبرک کھلانا ہے۔ ایسے ہے کیا اپنے گھر بلا کے بیٹھانے کی جگہ نہ ہو، ان کے بلانے کا فائدہ ہے؟ میں مہربانی، مجھے کہہ رہے سائیں جلدی آؤ جلدی آؤ جلدی آؤ، میں چاہ رہا ہوں میں تھوڑی دیر آرام کروں، تھوڑی دیر بیٹھوں، کہنے لگے سائیں معذرت کے ساتھ جگہ کوئی نہیں، وہی ہے جہاں مجلس میں بیٹھنے۔ میں نے کہا یار تیری مہربانی بلایا تھا، کم از کم تھوڑی سی جگہ تو بناتا نا۔ حضور زبانی کلامی انتظار نہیں، کوشش کر جس کو بلا رہے اس کے آنے کی جگہ بنا، مہربانی اس کے آنے کے برتن رکھ، ہو سکتا ہے وہ پانی مانگ لے، تو گھر میں ایک برتن تو ایسا ہو جس میں اس کو پانی پیش کیا جا سکے۔ سرکاریں ہیں نا، بادشاہ ہیں۔ اچھا وہ بندے کہتے ہیں وہ کیسے ہو سکتے میرے جیسے گھر میں آئے، کیسے ہو سکتے مجھ جیسے گھر میں آئے؟ حضور تیرے دل میں آ سکتے ہیں، تیرے گھر میں نہیں آ سکتے۔ آپ کے کیا کہنے، آپ کے کیا کہنے، آپ کے معیار سماعت کے کیا کہنے؟ مہربانی سے من، تیرے دل میں آ سکتے، تیرے گھر میں نہیں آ سکتے۔ ایسا ہو نہیں سکتا جس کو بلایا جائے اور وہ آئے نہ، ضرور آتے ہیں۔ ارے بھائی اتنی دور سے چل کے محمد کی بیٹی آ جاتی ہے، صرف بہانہ بنانا پڑتا ہے، اس کے مظلوم بیٹے کی صف بچھانی پڑتی ہے، مدینے سے چل کے آتی ہے، بڑا سفر کر کے محمد کی بیٹی آتی ہے۔ کیا کرتی ہے؟ بیٹھ کے سنتی رہتی ہے، ہماری فضائل نہیں، ہماری زبانوں سے نکلنے والے فضائل نہیں، اپنے گھر کی مظلومی کے مسائل صرف وہی سننے آتی ہے۔ جب یہاں کوئی آتا ہے علی اکبر پڑھتا ہے، کوئی آتا ہے اصغر پڑھتا ہے، کوئی آتا ہے قاسم پڑھتا ہے، کوئی آتا ہے عباس پڑھتا ہے، کوئی آتا ہے بازار پڑھتا ہے، کوئی آتا ہے دربار پڑھتا ہے، یہاں سے جب پڑھ کے چلے جاتے ہیں تم بیٹھ کے روتے ہو، پھر جب چلے جاتے ہو پھر آ کے کہتی ہے انہوں نے تو دیکھا بھی نہیں تھا، ان کا شکریہ، انہوں نے تو دیکھا بھی نہیں تھا۔ کریمی فرماتی ہے تمہاری آنکھوں سے نکلنے والے آنسوں کو اپنے رومال میں لیتے ہیں، خوش نصیب ہیں تمہارے آنسوں جو سیدہ کے رومال میں جاتے ہیں۔ سجا تو صحیح، آنے کے لیے یہ تیار ہے، اگر اس کی ماں آ سکتی ہے، آ جاتی ہے تو وہ خود کیوں نہیں آئے گا؟ وہ آئے گا، تیاری ضرور کر۔ آ کے رومال میں آنسو لیتی ہے، آنسو لے کے سیدھی کربلا جاتی ہے، کربلا جا کے کہتی ہے حسین اٹھ، تیرے زخموں کا مرہم لے کے آئے ہوں، حسین میرا شہید، میرا مظلوم، اٹھ، امت نے تجھے اس حال میں پہنچا دیا، تیرے جسم پہ کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں زخم نہ ہو۔ اس امت ظالم نے اتنا ظلم کیا، جس کو پتھر نہ ملا مارنے کے لیے، جس کو کوئی ایسی چیز نہ ملی، اس نے کربلا کی گرم ریت ڈالی۔ حسین تیرا پورا جسم زخمی ہے، حسین تیرے زخموں کے لیے مرہم لے کے آئی ہوں، اٹھ میرا لال۔ شہزادی جا کے تیرے میرے آنسوؤں کو جا کے حسین کے زخموں پہ لگاتی ہے، کتابوں میں پڑھا ہے۔ اٹھ بیٹھتے ہیں شہنشاہ، اماں کچھ آنسو بچا لے، حسین تیرے سے بھی کوئی زخمی اور ہے؟ کہتے اماں ہاں میں ایک دن کا زخمی، میرا مہدی 1200 سال کا زخمی ہے۔ اماں اس کا جا کے دیکھ، جگر زخمی ہے۔ اماں وہ صبح بھی خون روتا ہے، شام بھی خون روتا ہے۔ شہزادی کونین جب جاتی ہے دیکھتی ہے امام زمانہ بیٹھے ہیں، تنہا بیٹھے ہیں، گلے میں کالا امامہ ہے، رو رو کے بیٹھ کے کہہ رہے ہوتے ہیں میرے اصغر کا کیا قصور تھا، میرے اکبر کا کیا قصور تھا، میرے قاسم کا کیا قصور تھا۔ رو کے کہتے ہیں مدینے کے جلے ہوئے دروازے کو دیکھ کے میری دادی تو مستور تھی، میری دادی کا کیا قصور تھا۔ روتے روتے سرکار زمانہ دو جملے اور کہتے ہیں، بس دو جملے سن لو یا علی مدد، ایک آنسو بھی نکلے، اللہ کرے عریضہ بن کے امام کے ظہور میں تاجیل کا باعث بنے۔ رو رو کے سارے شہزادوں کے تبرکات رکھ کے بیٹھا امام زمانہ، وہ امامے بھی رکھ کے بیٹھے جو گلابی نہیں تھے امت نے کر دیے، علی اصغر کے جھولے کی جلی ہوئی لکڑیاں بھی رکھ کے بیٹھا ہے، وہ سارے تبرکات رکھ کے بیٹھے۔ روتا روتے روتے ایک جملہ امام زمانہ دھا مار کے کہتے، پیر سکلین شاہ میں نے خطابوں میں پڑھا ہے، سرکار دھا مار کے کہتے ہیں چلو اکبر جوان تھا، چلو قاسم جوان تھا، چلو میرا غازی جوان تھا، لیکن امت اتنا بتاؤ میری دادیوں کا کیا قصور تھا۔ بازار بازار دربار دربار پھراتے رہے، اللہ جانے وہ کیسی حالت ہوگی جب بیبیاں کہتی تھی راستہ بناؤ میں تھک گئی ہوں، راستہ بناؤ میری معصومہ تھک گئی ہے۔ سیدنا الذین ظلموا ایھا من کلمہ